السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. حالات یہ ہیں اس ملک کے کہ پچھلے 4 سال میں 5 وزیر خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں. ٹیکسوں کی وصولیاں ہو نہیں رہی ہیں. بجلی، گیس اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے لوگوں کو. ڈاکٹرز ہوں، نرسز ہوں، ٹیچرز ہوں، کلرکس ہوں، سٹوڈنٹس ہوں، سب کو ماریں پڑ رہی ہیں. سب کے مسائل حل نہیں کیے جا رہے اور مہنگائی اور غربت اور لا قانونیت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ایسے میں لوگوں نے ہر طرف سے منہ موڑ کے اللہ کی جانب دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی غیبی امداد اس ملک میں آ جائے اور اس ملک کی یہ ڈوبتی ہوئی یا ڈولتی ہوئی کشتی جو ہے اس کو کسی طرح اس بھنور سے نکال دے. اور اسی اثنا میں ملک ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی جو ہے یوتھ کی، نہ صرف ملک بھر میں بلکہ بیرون ملک رہنے والے بھی خاص طور پہ، انہوں نے اپنی تمام امیدیں عمران خان کے اوپر لگا لی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف جو ہیں وہی اس ملک کو اس بھنور سے نکال سکتے ہیں. لیکن اگر عمران خان اگلے الیکشن میں واضح کامیابی نہیں حاصل کرتے، اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 200، 250، 150 سیٹس نہیں لے جاتی تو پھر اس کا اپنا مستقبل کیا ہے؟ آج ہم سے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے اور کچھ اور سوالات کا جواب دینے کے لیے چیئرمین تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف عمران خان خود ہمارے ساتھ ہیں. لیکن بیفور آئی گو ٹو عمران ہمسیلف، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہے وہ ہمارے ساتھ، میں لاہور میں ہوں. میں آپ کو 1 سال کے اندر عمران کے مختلف جلسوں میں کیے گئے ایک وعدہ یا ایک جو پوائنٹ سکورنگ ہے اس کی جھلکی دکھاتا ہوں اور پھر عمران سے بات کرتے ہیں. واچ ناؤ. ہم سول نافرمانی کی طرف بھی جائیں گے اور سارے شہر بند کر دیں گے. عمران خان کو ISI نے 1 روپیہ بھی دیا ہو میں سیاست چھوڑ دوں گا. جس ملک میں بڑے بڑے عہدے مجرموں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں. جب بھی الیکشن ہوگا تحریک انصاف کی سونامی تیار ہے. تاریخ میں لوگوں کے اتنے برے حالات نہیں جو آج 35 کروڑ روپیہ خرچ کر کے سینیٹر بنے گا، وہ کس سے پیسہ وصول کرے گا؟ پیپلز پارٹی کا چیئرپرسن ہو کے یہ الیکشن کروا دے گا غیر جانبدار، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جتنے مرضی شہباز شریف ان کو لیپ ٹاپ دے دے، انہوں نے آنا تحریک انصاف. ایک گیند پر 2 وکٹیں لوں گا، اب فضل الرحمان کی بھی وکٹ گرے گی ساتھ میں. Struggle to save this country, we have no hope. ملک کی سب سے بڑی بیماری آصف علی بیماری. جی، آپ دیکھ رہے تھے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو. عمران، سب سے پہلا آپ سے سوال میں نے یہ کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیٹسٹ انیشیٹو ہے وہ ہے اس کی ممبرشپ ڈرائیو. لیکن آبویسلی پچھلے 3 مہینے یا 2 مہینے کے اندر ممبرشپ ڈرائیو جو ہے اتنی سکسیسفل نہیں ہوئی. تبھی PTI کی طرف سے اس کو ISF یعنی اسٹوڈنٹ ونگ کی جانب شفٹ کر دیا گیا کیونکہ اسٹوڈنٹس ہی ہمیشہ سے PTI کی اسٹرینتھ رہے ہیں. لیکن یہ ممبرشپ ڈرائیو کر کے، یہ ممبرز بنا کے آپ پروف کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ کے تو جلسے بھرے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب ممبرز بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں مبشر، جو ہماری ممبرشپ ڈرائیو ہے اس کا ایک مقصد ہے. اس کا مقصد ہے پارٹی میں الیکشنز. اور اب تک ہمیں پرابلم کیا ہوا ہے میں آپ کو عوام کے سامنے سیدھا بتا دوں کہ ہمیں بڑے مشکلات سامنے آئی ہیں کیونکہ یہ کبھی پاکستان میں کیا ہی نہیں گیا. پاکستان میں کبھی پارٹی کے الیکشنز کروائے نہیں جس طرح ہم کروانے جا رہے ہیں. اس کا کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے. تو اور ہم نے یہ کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ ہم نے سوچا کہ میرٹ کا سسٹم سوائے الیکشنز کے کوئی نہیں ہے. اور دوسرا ہم اس نتیجے پہ آئے کہ اگر ہم نے تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا ہے، ایک انسٹیٹیوشن بنانا ہے، تو سوائے اگر پارٹی کی جب تک الیکٹڈ پوزیشنز نہیں ہوں گی، نامنیٹڈ پوزیشنز میں ایک پارٹی ادارہ نہیں بنتی. تو 2 وجہ تھی، میرٹ اور پارٹی کو ایک انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ پارٹی کے اندر الیکشنز کروائیں گے. اب الیکشن سے پہلے ہم نے موقع دیا ممبرشپ کا. اب وہ پرابلم ہمیں اتنے آئے کہ کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنائیں گے. دیکھیں نا، اگر آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ کسی کو عہدہ بھی دے دیتے ہیں اور وہ ممبرشپ بھی کرتا ہے عہدہ رکھ کے، اور اس کے بعد پھر وہ الیکشنز میں جا رہا ہے، تو جو اس کے خلاف لڑے گا لوگوں نے کہا جی ہم تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے جو عہدہ دار ہوگا. تو پھر ہمیں عہدے ختم کرنے پڑے، پھر کنوینرز بنانے پڑے، پھر وہ کنوینرز غیر جانبدار لانے پڑے. تو یہ سارا پروسیس جو تھا اس نے ہماری ممبرشپ 1 مہینہ ڈیلے کی ہے.
لیکن انشاءاللہ اب سے لے کے 30 جون تک ہم سارے اب پاکستان میں ممبرشپ کریں گے، اور اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ لا کے انشاءاللہ میں، اور یہ بھی میرا وعدہ ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں کسی پارٹی نے ایسے الیکشنز نہیں کروائے انشاءاللہ جو ہم اپنی پارٹی میں کرائیں گے اس کے بعد۔ یہ کیا بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جنرل پاشا جب سے آئی ایس آئی چھوڑی ہے پی ٹی آئی میں کوئی بڑا نام ہی نہیں آیا اس کے بعد؟ مبشر، پہلے تو یہ جو ایک تاثر دیا گیا کہ تحریک انصاف آئی ایس آئی نے اس کو بنایا ہے، پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ اگر آئی ایس آئی نے بنانا ہوتا تو 30 کا جلسہ بھی پھر آئی ایس آئی نے کروایا تھا، کیونکہ اصل میں تو 30 کے جلسے کے بعد یہ پورا رش آیا ہمارے پاس، اور 30 کا جو لاہور کا جلسہ تھا وہ آپ نے بھی دیکھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی دنیا کی بھی سیکرٹ سروس وہ کوئی جلسہ بھی کروا سکتی ہے؟ وہ کیسے کروا سکتی ہے اتنا بڑا جلسہ؟ تو یہ اور آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد میں ساری پارٹیز کو چیلنج کرتا ہوں کہ جدھر ہم گئے ہیں وہاں جلسے ریکارڈ ہوئے ہیں، اور کوئی ان کے مقابلے کے جلسے کروا دے۔ سب سے بڑی کراچی میں رسک تھی، کراچی میں اتنی بڑی گراؤنڈ بھرنی، اور کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی 1 مہینہ پہلے، تو وہ مشکل تھا۔ تو ادھر بھی انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں جی MQM کے ساتھ مل گئے ہیں اور ایجنسیز، تو پھر مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر ایجنسیز تھی تو کوئٹہ کا جلسہ کیسے ریکارڈ ہو گیا؟ آپ کوئٹہ کے سارے اخبار پڑھ لیں، اس دن بلوچستان ٹائمز پڑھ لیں، مشرق پڑھ لیں، جو لوکل اخبار ہے، ان کے فرنٹ پیج پہ تھا کہ کوئٹہ کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ تھا۔ اور آج کل کے ماحول میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، تو وہ میں ان ساری پارٹیز کو، اور اچھا ایجنسیز اگر ہوتی مبشر، تو ایجنسیز کو تو وہ سارا وہ اس وقت جو حالات ہیں وہاں، وہ جو مسنگ پرسنز کی وجہ سے وہ تو لوگ نفرت کرتے ہیں، تو ایجنسیز تو نہیں اتنے لوگ نکوال سکتی تھیں۔ اس لیے میں اور انشاءاللہ اب 27 تاریخ کو پنڈی میں ہم جلسہ کر رہے ہیں، یہ لیاقت باغ میں جلسہ کر رہے ہیں۔ میں پھر ان کو چیلنج کرتا ہوں، کیونکہ یہاں ان کا پنڈی کا یہ ایک MNA ہے جو بار بار جنرل پاشا کو کریڈٹ دے رہا تھا، وہ اس کا ہی حلقہ ہے۔ میں اسے کہتا ہوں خفیہ آگے ذرا دیکھ لے اس جلسے کو، اور اب یہ نہ کہے کہ جنرل ظہیر نے نئے SI چیف نے کروایا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ ہوگا۔ یہ مبشر یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ان سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں۔ یہ آپ جو تحریک انصاف MNA کی بات کر رہے ہیں نا، مجھے یہ بتائیں یہ چودھری نثار جو ہے، ان کو کیا کبھی آپ نے نیٹ پریکٹس کو دوران کو ٹپا شپا مار دیا تھا، گیند لگ گئی تھی، آلو پڑ گیا تھا، کہ کیوں آپ کے خلاف اتنے بیانات دے رہے ہوتے ہیں ہر وقت؟ اصل میں مبشر پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے، جو ہماری بدقسمتی ہے، اس میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ یہ پولیٹکس ہے صرف ذاتی مفادات کی۔ یہ ملک کا نہیں سوچتے، یہ اپنا سوچتے ہیں، اور اس لیے آج ملک تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ ان کا بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ میں اپنا حلقہ جیتوں، اس کے بعد اپنے آپ کو نیلام کر دوں۔ کسی نے کچھ اپنی خواہشات لگائی ہوتی ہیں، کوئی فیکٹریاں بنا رہے ہیں، یعنی ان کو صرف آپ دیکھ لیں کہ پولیٹکس کے آنے سے پہلے کیا تھے، پاور میں آنے کے بعد ان کے پاس اثاثے کتنے ہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ اکثریت ان کی پولیٹکس میں کیوں ہے۔ چودھری نثار کو خطرہ پڑا ہوا ہے کہ تیسری دفعہ پیٹرولیم منسٹری نہیں ملنے لگی ان کو، اس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں یہ کیسے ہوگا، کیونکہ چلیں لیٹس کم ٹو اے ہارڈ کویسچن۔ میں بڑا آپ سے ایک پرسنل سا سوال کرنے لگا ہوں کہ آپ کی ابھی تک جو اسٹرینتھ سمجھی جاتی ہے اور جو ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل جو ہے، وہ آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ کی بہت سی کمزوریوں کو انسان نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن پھر کئی سال ہو گئے آپ نے اناؤنس کیا ہوا کراچی میں شوکت خانم بنانے کا، وہاں پہ تو ایک اینٹ بھی نہیں ابھی تک رکھی گئی۔ عمران خان میں ایسی کون سی کمی ہو گئی کہ اب 5 سال میں ایک اینٹ نہیں رکھ سک رہا، جبکہ پہلے لاہور میں بن گیا تھا؟ مبشر پرابلم ہم ایک تو صرف کراچی نہیں، ایک پشاور میں بھی بنا رہے ہیں ہم، اور پشاور کا جو میں آپ کو کہوں کہ میں پختونخوا کی گورنمنٹ کو داد دیتا ہوں، انہوں نے زبردست زمین دیا ہمیں، حالانکہ میں سیاسی طور پہ ان کا مخالف ہوں، لیکن کم از کم انہوں نے ہاسپٹل کے لیے ہمیں بڑی اچھی زمین دی ہے، مفت دی ہے۔ اس زمین کے اوپر اب ہمارے ساری ڈرائنگز کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب گراؤنڈ بریکنگ کرنے لگے ہیں۔ ہمارے سارے جو ہاسپٹل کے نقشے ہیں وہ بن چکے ہیں، امریکہ سے ہم نے بنوائے ہیں، کیونکہ اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل کے لیے ہم نے اس کے لیے جو آرکیٹیکٹ ڈھونڈا ہے، جس طرح شوکت خانم میں ہمارے نقشے بن چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب گراؤنڈ بریکنگ شروع ہونے لگی ہے۔ پرابلم ہمیں کراچی میں کیا ہے؟ کراچی میں جو انہوں نے ہمیں زمین دی وہ شہر سے باہر ہے، اب ادھر انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، یعنی وہاں ہمارا اتنا زیادہ کاسٹ ہوگا ہاسپٹل بنانے کے لیے
کہ بجائے ہم وہ پیسہ لگائیں ہاسپٹل میں، اکوپمنٹ لیں، بلڈنگ بنائیں، وہ انفراسٹرکچر کے لیے وہاں پانی پہنچانا، وہاں بجلی وغیرہ، وہ بہت شہر سے باہر ہے. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں شہر کے اندر کراچی میں زمین لینے کے لیے. میں نے تو ڈی ایچ اے کو بڑی دفعہ ریکویسٹ کیا ہے، کیونکہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی ان کے پاس زمین ہے. یہ جو ڈی ایچ اے ہے یہ گورنمنٹ کی زمین ہے، یعنی اب فوج گورنمنٹ کا حصہ ہے. اور میں ان کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ کمرشل پلاٹس بیچتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ غریبوں کا سوچ لیں. ان کے پاس ایک جگہ ہے. ہمارا پرابلم یہ ہو رہا ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں کمرشل ہاسپٹل بنا دو. میں انہیں کہتا ہوں کہ شوکت خانم کمرشل ہاسپٹل نہیں بن سکتا. زبردست زمین ہے، میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں مبشر، بڑی اعلیٰ ایک زمین کا ٹکڑا ہم نے دیکھا ہے ہاسپٹل کے لیے، لیکن وہ کمرشل ہاسپٹل بنوانا چاہتے ہیں. ہم ایک غریبوں کے لیے بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ غریب آدمی کدھر جائے گا؟ سارا کچھ ہی پاکستان میں کمرشل ہے، تعلیم کمرشل ہے، ہسپتال اگر اچھا علاج ہے کمرشل ہے، تو غریب کے لیے کیا ہے؟ اس لیے وہ ادھر پھنسی ہوئی ہے بات. میں پھر سے ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہمیں وہ زمین دیں، ہم آپ کو ورلڈ کلاس ہاسپٹل بنا کے دیتے ہیں کراچی میں، لیکن وہ ہوگا نان پروفٹ اور ہوگا جس میں 70% غریبوں کا مفت علاج ہوگا. اگر عمران خان نے اپنے دعوے نہ پورے کیے تو ان کی اپنی سزا کیا ہوگی، یہ خود ان سے پوچھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ سن رہے ہیں باتیں عمران خان کی، چیئرمین تحریک انصاف کے. بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا کہ کراچی میں شوکت خانہ بنائیں گے، پشاور میں بنائیں گے. میں نے کہا یہ بھی پتہ کر لیتے ہیں کہ ان کی سزا کیا ہوگی اگر وہ نہ بنا سکے. لیکن ساتھ ایک اور سوال میں اس کے ساتھ ڈو ٹیل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ توانائی کا بحران اور کرپشن 90 دنوں کے اندر ختم کر دیں گے. خان صاحب ایسا کیوں نہ کریں؟ اس پہ تو ساری پارٹیز متفق ہو جائیں گی. میرا خیال ہے کہ آپ کو 90 دن کے لیے پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، آپ یہ دونوں چیزیں ختم کر دیں، پھر الیکشن بھی کرا لیتے ہیں 90 دن کے اندر اندر. آپ نے کہا ساری پارٹیز متفق ہو جائیں گی اس میں؟ چلے اب نون لیگ کو نکال دیں. میں نے یہ صحیح سنا ہے؟ مجھے چلے ویژول تھنکنگ تو سپریم کورٹ کے خلاف تو مل کے انہوں نے پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس کر دی ہے. صرف ایک پریزیڈنٹ کی کرپشن بچانے کے لیے جو پرائم منسٹر قربان ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے سپورٹ میں عوام کا پیسہ پڑا ہوا لوٹا ہوا باہر، اس کے لیے نہیں، اس کی جو کہ مجرم ہے اس کی سپورٹ میں ریزولوشن کر دیا. یہ مجھے آنے دیں گے؟ اس لیے میں بڑا واضح ہوں کہ ہم جب انشاءاللہ تحریک انصاف آئے گی، یہ سب میرے خلاف ہوں گے، ہماری پارٹی کے خلاف ہوں گے. یہ چینج نہیں چاہتے. چینج کا مطلب احتساب کا مطلب کہ یہ جو آج تک جو پالیٹکس ہوتی رہی ہے ختم ہو جائے گی. ایک نیا دور آنے والا ہے. احتساب ہو گیا، پاکستان بدل گیا. اب میں آپ کو جو میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ کرپشن اتنا بڑا ایشو نہیں ہے حل کرنے والا مبشر. اگر آپ کی نیت ہو، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو بڑی کرپشن ہے، اور میں اس طرح یہ بات نہیں کر رہا، میں باقاعدہ مہاتر محمد کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھا کالالمپور میں بھی، پھر میں ان کو پاکستان بلایا 2005 میں، ہم نے ان کو یہاں بھی بلایا ہوا تھا. یاد ہے مجھے. تو ان کے ساتھ میں نے مہاتر محمد سے پوری ڈیٹیلز میں بات کی کہ آپ نے کیسے چینج لے کے آیا. اور اس نے سب سے پہلی چیز کہی کہ اگر آپ کا پرائم منسٹر اور آپ کی کیبنٹ اگر وہ ایماندار ہیں، بڑی کرپشن پہلے دن کے بعد سے ختم ہونی شروع ہو جائے گی. یہ ریکوائرمنٹ آپ مجھے بتائیں مبشر، سارے جو کیسز آپ لے کے آتے ہیں، آپ نے کتنے اٹھائے ہیں؟ کیا آپ کا مطلب یہ جو لیپ ٹاپ کا آپ کے پروگرام میں آپ نے، مبارک بھی دیتا ہوں کہ وہ نوجوان کو لے کے اور آپ نے جو ایکسپوز کیا ہے، کیا آپ کا خیال ہے یہ وزیر اعلیٰ اس نوجوان کے والد او ایس ٹی ہو گئے بائی دی وے؟ ہونا ہی تھا. ایماندار لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں، 2 نمبر لوگوں کو پروموشنز مل جاتی ہیں. یعنی اب تو کرمنل راج ہے نا، اب تو ڈاکو راج ہے. لیکن یہ ہونا تھا. جس دن ہم نے اس ملک کے اندر کرپٹ لوگوں کو بڑے بڑے عہدے لینے دیے، اس بار تو کام میں کیوں محنت کروں؟ جب میں چوری کر کے پیسہ بنا سکتا ہوں، میں محنت کیوں کروں؟ انہوں نے سارے معاشرے کو تباہ کر دیا. لیکن میں پھر اس پہ آتا ہوں، جس دن مبشر آپ کا پرائم منسٹر ایماندار ہو، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سارا ڈرامہ ہو رہا ہے یہ رینٹل پاورز کا، یہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے بغیر ہوا ہے؟ آپ مجھے کوئی بڑا سکیم بتا دیں، حج سکیم بتا دیں. جو سکیم بنائے پیچھے ان کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے. آپ کا خیال ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے، سی ڈی اے میں پلاٹس، اربوں روپے کے اس ملک میں پلاٹس چوری ہوئے ہیں، آپ ایس آر او لے لیں، این آر او لے لیں، اس کے سب کے پیچھے آپ کے اوپر کی قیادت بیٹھی ہے. تو اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو جب کہتے ہیں نا جو کچھ نہیں ہو سکتا،
آپ یہ اب چاہتے دیکھیں ہیں نا کہ کچھ نہیں ہو پٹواری ٹھیک سکتا، جائے اس اور کی تھانے وجہ دار یہ ٹھیک ہو ہے، جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے حسین حقانی نے لکھا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن مجھے پتا چلا ہے، انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں لکھا ہے کہ اس ملک کے جج برے، اس ملک کے جرنیل برے، اس ملک کے خان برے، اس ملک کے ملک، سبھی کو برا کہہ دیا انہوں نے، بچا کون ہے سوائے ایک اعتزاز احسن کی انہوں نے تعریف کی ہے اور ایک آسمہ جہانگیر صاحبہ کی تعریف کر دی ہے، باقی آپ لوگ تو سارے انہوں نے فارغ کر دی ہیں. اگر مجھے کوئی بھی شک تھا نا کہ حسین حقانی یہ جو میمو گیٹ کے اندر اگر کوئی شک تھا کہ یہ اس میں ملوث نہیں تھا، اس میں انوالو نہیں تھا، یہ گلٹی نہیں تھا، وہ سارے شک آپ یہ اس کا نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل پڑھیں جو میں نے آج پڑھا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ملک کا غدار آرٹیکل لکھ رہا ہے. یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں لکھ رہا تھا، یہ امریکنوں کے لیے، اپنے آقاؤں کے لیے آرٹیکل لکھا جا رہا تھا. یہ ایک سپریم کورٹ جو اس ملک میں اس ملک کا جو سپریم کورٹ ہے جو اس ملک میں ہمیں امید دیتا ہے، یعنی اگر کچھ رینٹل پاورز کو کسی نے پکڑا تو سپریم کورٹ نے پکڑا. اگر یہ بھی جو آصف زرداری کے پیسے پہ، یہ سپریم کورٹ ہے. مجھے سپریم کورٹ کو میں نے جب سو موٹا ایکشن لیا، ایک بہت بڑا سیاستدان اسلام آباد کا اتنی بڑی بنی گالہ میں زمین قبضہ کر رہا تھا، تو سپریم کورٹ کو میں نے لکھا کیونکہ سی ڈی اے نے کہا سر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اوپر سے بہت بڑا سیاستدان ہے پیپلز پارٹی کا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. چیف جسٹس کو رکھا، اس نے پتہ نہیں کتنے ایکڑ زمین جو قبضہ ہو رہا تھا نکالا. یعنی جو ایک امید کی کرن ہے حسین حقانی اس کو اٹیک اور کیسے کر رہا ہے، امریکنوں کو اپنے آقاؤں کو بچانے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ تو دہشت گردوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو. یعنی کیوں امریکہ تو ہمارا یہ دیکھتا ہے نا کہ ہم پیسے دے رہے ہیں دہشت گردی سے لڑو، تو سپریم کورٹ کو امریکنوں کو اس کے خلاف کیسے کر رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو دہشت گردوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں نا ان کو چھوڑ رہے ہیں اور پرائم منسٹر کو، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پکڑ رہے ہیں. یعنی کوئی بدنیت آدمی ہو یا کوئی غدار ہو اس ملک کا، وہ ہی ایسا آرٹیکل لکھ سکتا ہے. اس سے ثابت ہو جائے. میں تو اگلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو لے کے کون آیا ہے؟ میں آصف زرداری کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں حسین حقانی کا. اس کو پتا تھا کہ تھنک ٹینک کے لیے کام کر رہا ہے. مجھے یہ کیسے پتہ نہیں تھا بتائیں تو کہ یہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا کیسے؟ آپ کو ایویڈنس کون دے گا آگے؟ پہلے تو میں حسین حقانی کا ختم کر لوں کیونکہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس کا آرٹیکل. کوئی پاکستانی ہو جو یہ آرٹیکل، یعنی اس نے ہمارے ملک کو باہر کے جو سٹیریوٹائپس بنے ہوئے نا کہ جو آپ پاکستان کو برا بھلا کہنے کے لیے ہمارے دشمن استعمال کرتے ہیں، وہ اس نے کیے. سارا آرٹیکل اینٹی پاکستان، اینٹی سپریم کورٹ. پروٹیکٹ کس کو کر رہا ہے اور کس کو کر رہا ہے؟ ڈیموکریسی کے نام پہ وہ جو اس ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں. تو بہرحال میں تو کہتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو سلیکٹ کیا تھا آصف زرداری کو، وہ بھی ذمہ دار ہے. اسے پتا تھا اس کے کریڈینشلز کیا ہیں، اس آدمی کو جو ہمارا ایمبیسڈر بنایا. ایک وہ آدمی کو ایمبیسڈر بنایا جس کی کوئی پاکستان سے کوئی ہے ہی نہیں، یعنی پاکستان کے اگینسٹ جو لکھ سکتا ہے ایسا آرٹیکل اور ہمیں ذلیل کر سکتا ہے. بہرحال اس کو چھوڑیں. آپ نے کہا نا کہ کرپشن کا ایشو، فخر الدین ابراہیم صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کہی. ایک تو کرپشن پکڑنے کا آپ اگر آپ نے کرپشن، ایک تو کرپشن کے لیے آپ کو ایک آزاد ادارے بنانے پڑیں گے جو حکومت کی کرپشن، اصل تو کرپشن حکومت میں ہوتی ہے، تو آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ نیب بنانا پڑے گا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا. آپ کے پروگرام میں ایک سن رہا تھا میں حسن نثار کو کہتے ہوئے کہ اگر میں پاور میں بیٹھا ہوں تو میں بزنس بھی کروں اور پاور میں بھی بیٹھوں، تو مثال بھی دی حضرت ابو بکر کی کہ انہوں نے اپنے کپڑے کی دکان بند کی جس دن وہ پاور میں آئے، کیونکہ ان کو اسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. تو یہاں تو سارے بزنس بنے ہی ہیں پاور میں، ان کی بزنسز جو بنی ہیں وہ پاور میں آ کے بنی ہیں. اس لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ قانون بنانا پڑے گا کہ آپ پاور میں آ کے بزنس نہیں بڑھا سکتے، آپ ایس آر اوز نہیں لے سکتے ہیں، آپ اپنی بڑی بڑی شوگر ملز نہیں بنا سکتے آپ پاور میں آئیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اور جسٹس صاحب نے جو بات کہی وہ بڑی زبردست ہے مبشر، اور وہ یہ ہے کہ آپ اناؤنس کریں گے ریوارڈ. جو بھی ایک کرپٹ آدمی کے اوپر ثبوت دے گا، آ کے خفیہ ثبوت دے گا، اس کو اس میں سے 10, 15, 20% پیسے اس کے جو ریکوری کے ہوں گے اس کو ملیں گے. یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ کو ساری جگہ سے آپ کو انفارمیشن آئے گا. اور پہلے تو آپ ان کو 1 مہینہ دیں گے کہ جی 1 مہینہ آپ کے پاس ہمارے سے بات چیت کر لو. اس مہینے کے بعد جو پکڑا گیا کرپشن میں یہ سزائیں ہیں.
اچھا میں اس آپ میں کو- میں آپ کے جہانگیر سامنے کہتا ترین ہوں کہ- وغیرہ کی بھی شکر ملے شامل ہوں گی نا جو مشرف دور میں بنی ہے؟ دیکھیے ہاں۔ دیکھیں اگر جہانگیر ترین ہمارے ساتھ آئے ہیں مبشر، تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے. یعنی جہانگیر ترین ہمارے ایجنڈا پہ آئے ہیں. وہ یہ نہیں آئے کہ میں، یعنی یا تو ہماری کوئی قیمت ہو نا، میری کوئی قیمت ہو کہ عمران خان کو کوئی چیز آفر کر سکے، یعنی میری کیا قیمت کو لگا سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کوئی آ رہا ہے ہمارے ایجنڈا پہ آ رہا ہے. اور جہانگیر ترین، میں جہانگیر ترین کے پیچھے 2 سال سے پڑا ہوا تھا. کیوں؟ ایک تو مینجمنٹ زبردست مینیجر ہے. اب باقی ساری شوگر ملز کے پروفٹ دیکھ لیں آفٹر ٹیکس، اور جہانگیر ترین کے دیکھ لیں. 2 ارب روپیہ اس نے آفٹر ٹیکس پروفٹ دکھایا ہے. اب باقیوں کے دیکھیں، بڑے بڑے سیاستدانوں کے آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون ٹیکس دے رہا ہے، کون چوری کر رہا ہے. اچھا دوسری چیز، اس نے ماڈل فارمز بنائے ہیں، اس نے ڈیری فارمز بنائے ہیں. اس کی گاؤں کی گائے، جو گائے ہیں وہ 3 4 گنا زیادہ ییلڈ ہے. اس کے فارمز میں ییلڈ زیادہ ہے. اس کی مینجمنٹ کیپیبلٹی ہے. اوپر سے اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے اناؤنس کیا کہ میں اپنے اثاثے ڈکلیئر کر رہا ہوں، اپنا ٹیکس ڈکلیئر کر رہا ہوں، باقی بھی کریں. کسی نے نہیں کیا. اس لیے یہ میں اس ٹھیک کے ہے، ساتھ جہانگیر ترین پیسہ. گڈ مین، لیکن اسمبلی میں کھڑے ہو کے اویس لغاری نے تو ریزائن نہیں کیا، وہ بھی تحریک انصاف میں شامل ہیں ابھی تک. دیکھیں اویس لغاری نے مجھے کل ہی رات ملے، وہ تیار ہے ریزائن کرنے کے لیے. کیوں وہ کہتا انتظار ہے، کس بات کا ہے؟ لیکن وہ نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یہ نواز شریف اناؤنس کرے. کیونکہ اصل میں تو اصل پرابلم کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مخدوم پنجاب کی جاوید، گورنمنٹ سے دیکھیں کیا نکلیں. وہ جاوید ہاشمی صاحب سے ایک- بڑے لیڈر ہیں؟ کیا وہ شاہ نہیں محمود قریشی سے بڑے لیڈر ہیں؟ کیا وہ باقیوں سے بڑے لیڈر ہیں کہ وہ اب یہ کنڈیشن ڈال رہے ہیں؟ نہیں وہ کنڈیشن نہیں. عرب اس نے ہمارے سے پوچھ کے کہا نہیں. تھا، اویس نے میرے سے پوچھا تھا کہ اس نے کہا کہ ہماری پارٹی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ تھی، ہم اگینسٹ پالیٹکس کر رہے تھے. انہوں نے جا کے کیو لیگ جا کے مل گئی ہے، گورنمنٹ میں بیٹھ گئی ہے. تو میں اس لیے، انہوں نے یہ اپنے موقف سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے ہم کیوں پارٹی چھوڑیں، ہم تو یہ اپنے موقف سے ہٹے ہیں. تو اس کا وہ موقف تھا اور ہمارے سے پوچھ کے کیا تھا. لیکن ہم جب کہیں وہ ریزائن کریں. لیکن اصل تو ریزگنیشن ہم کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ پنجاب گورنمنٹ ریزائن کرتی ہے، 60% پاکستان میں الیکشن ہو جاتا ہے. میں ویسے اس کا مطلب، اور 80 فائنڈ دیٹ ہارڈ ٹو بلیو کیونکہ اویس لغاری صاحب کے والد نے ایک کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو بھی کیا تھا. ان کے اوپر بھی تو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے. لیکن میں ایک سوال میں عمران خان سے پوچھوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، کہ اگر تحریک انصاف کی 100 سیٹیں آ رہی ہیں الیکشنز میں، اور مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کی 50 سیٹیں آ رہی ہیں، تو تحریک انصاف کس کے ساتھ الائنس کرنا پسند کرے گی؟ ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. عمران خان ہمارے ساتھ ہی ہیں. میں نے بریک پہ جانے سے پہلے عمران صاحب یہ پوچھا تھا کہ اگر واضح اکثریت نہیں آتی الیکشنز میں پی ٹی آئی کے لیے، اور اس کو چوائس ہے، یہ آپشن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نواز میں سے ایک کے ساتھ کولیشن کرنا ہے حکومت بنانے کے لیے، تو آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ مبشر دونوں سے نہیں کریں گے، کیونکہ دونوں سٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں. بار بار لوگ ان کو آزما چکے ہیں. آج اگر پاکستان ان حالات میں ہے تو دونوں کا قصور ہے. ایک پروونشل گورنمنٹ میں، ایک سینٹرل گورنمنٹ میں. ان کا سینٹرل گورنمنٹ میں حال دیکھ لیں، ان کا پروونشل گورنمنٹ میں حال دیکھ لیں. 5ویں باری ہے 25 سال میں پی ایم ایل این کی، پنجاب کی حکومت کر رہے ہیں. آپ وہاں کا پولیس کا نظام دیکھ لیں، تھانے کا، کچہری کا، جو بیوروکریسی کے جو حالات ہیں. عوام کو کیا فرق پڑا ہے؟ کرپشن کے حالات دیکھ لیں، کرائم دیکھ لیں. تو اب یہ کیا نئی چیز کریں گے، اور یہ ادھر کیا کریں گے؟ یعنی کرپشن کیسے ختم کریں گے؟ کرپشن پنجاب میں دیکھ لیں، کرپشن سینٹر پہ دیکھ لیں. نمبر 1 ایشو پاکستان کا کرپشن ہے، کیونکہ کرپشن کا مطلب عوام پہ ٹیکس کا مطلب مہنگائی. یعنی ان کی کرپشن کی قیمت عوام مہنگائی سے ادا کر رہی ہے. اس لیے ان دونوں سے ہم الائنس نہیں کریں گے، بلکہ ان دونوں کے خلاف لڑیں گے. اور یہی طریقہ ہے پاکستان میں تبدیلی لانے کا. نہیں تو پھر حکومت کیسے بنے گی 100 سیٹوں کے ساتھ، 125 سیٹوں کے ساتھ؟ الائنس تو کرنا پڑے گا. اگر ہمارے پاس ہمیں کلیئر میجورٹی نہ ملی تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اچھا پھر ایم کیو ایم کے ساتھ تو ہو جائے گا نا اتحاد، کم از کم ان کے ساتھ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. دیکھیں ایم کیو ایم، جب تک ایم کیو ایم کی وائلنس کی سیاست ہے، یعنی جب تک یہ جو ابھی کراچی میں اب حالات ہیں، اور چیف جسٹس نے بھی کہا کہ مسلح گروپس ہیں، پارٹیز نے اپنے گروپس رکھے ہوئے، تب تک نہیں ہو سکتی. نہیں وہ تو ساری پارٹیز کو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے ایک کا تو نہیں کہا. جو کراچی کے حالات ہیں وہ تو لیاری میں ہے زیادہ، وہ تو ایم کیو ایم کنٹرولڈ تو ان علاقوں سے میں ہے ہی کسی نہیں.
تو کسی سے نہیں ہو سکتی، ان کسی اچھا پارٹی سے نہیں ہو یہ سکتی۔ مجھے بتائیں کہ میں کیونکہ سوشل میڈیا پہ آج کل بڑا ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں، چاہے ٹویٹر ہو اور اس کے ساتھ الائڈ جتنے میڈیمز ہیں، فیس بک سے بھی فیڈ بیک آتا ہے، یوتھ جو ہے نا وہ بڑی آوازار بیٹھی ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو لانگ ورڈک بھی آ گیا، ڈیٹیلڈ ورڈک بھی آ گیا گیلانی کے اوپر، اب عمران خان لانگ مارچ کا کیوں ہیسیٹیٹ کر رہے ہیں، کیوں اس کو نہیں کر رہے ایسا، ہم بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں اس گورنمنٹ کا، ہم کیا کریں، ہم یعنی وہ بالکل اتھرے ہوئے میں ہیں اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں اس میں کوئی شک نہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کے اتنے برے حالات ہیں آج، لوگوں کو دیکھ کے ترس آتا ہے، اور اگر یہ الیکشن قریب نہ ہوتا، یعنی سردیوں میں اگر الیکشن نہ ہوتا، تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اب تک لانگ مارچ سونامی مارچ ہو چکی ہوتی، کیونکہ الیکشن قریب ہے۔ ہم پارٹی میں سپلٹ ہیں، ایک طرف سے یوتھ کے اندر سے پریشر آ رہا ہے کہ آپ نکلو سڑکوں پہ، دوسری طرف سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت شہید بننے کی کوشش باپے کرے جیل گی نہیں کہ جی جانا دیکھیں چاہتے ہوں ہم گے، وہ جیل مبشر نہیں جا آپ سکتے، مجھے احسن آپ رشید وغیرہ سارے اور یہ گولڈی وغیرہ سارے جتنے بھی ہیں۔ آپ مجھے کتنی دیر سے جانتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ مجھے میرے میں کوئی خوف ہے؟ نہیں کیا آپ کی کوئی بات نہیں چیز میں سے کہہ میں رہا، میں ڈر سکتا بابوں ہوں؟ کی بات کر رہا ہوں، آپ تو یوتھ کے لیڈر ہیں، آپ نے کہا نا پارٹی میں سپلٹ ہے۔ مجھے یہ بتائیں مبشر کہ کوئٹہ میں جلسہ کرنا، میں ساری پارٹیز کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی جا کے پارٹی، میں یہ جو بڑی میجر پارٹیز ہیں، کوئٹہ میں جا کے جلسہ کر دیں۔ کوئٹہ میں جلسہ کرنا دو طرح مشکل ہے، ایک ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے خوف تھا وہاں، دوسرا کہ ویسی فزیکل ڈینجر، 3-4 وہاں دہشت گرد گروپس آپریٹ کر رہے ہیں، تو سب نے ہمیں کہا کہ آپ نہ جائیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں کوئی کیا کر دے۔ تو خان اگر صاحب کوئٹہ میں جلسہ اور 50,000 لوگ، ایک میں صرف آپ کو یہ جی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خوف کی وجہ سے یہ نہیں کر رہے ہم، اوکے، یہ ہم نے اپنا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کو تیار کریں، ساتھ تیاری بھی ہو رہی ہے، اور یہ گورنمنٹ کے تھوڑا تو ٹائم رہ گیا ہے، تو اس لیے لیکن میں پھر سے اب آپ کو کہوں، جو ملک میں حالات جا رہے ہیں، یہ میں پھر آپ کو کلیئر کر دوں، اور یہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ سے لڑائی لی، یا اب تو ہوگا کیا کہ اس نے جانا ہے سیدھا، یہ جب ان کی اپیل خارج ہوگی تو یہ جائے گا سیدھا الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن پر ڈسکوالیفائی کر دے گا کیونکہ سپریم یہاں پہ کورٹ ایک ایپکس چھوٹی باڈی سی ہے۔ پرابلم ہو رہی ہے خان صاحب، میں لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ، چلے میں اب آپ کو ایک نیگیٹو سناریو پینٹ کرتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کے جو فالوورز ہیں نا بڑا اس بات پہ کھچ کھائیں گے، چڑ کھائیں گے، بٹ لیٹ می گیو یو اے فیکٹ آف لائف کہ اگر آج پاکستان تحریک انصاف کے الیکشنز میں جاتی ہے اور کل صبح کو الیکشنز ہو رہے ہیں تو آپ کو بالکل واضح اکثریت نہیں مل رہی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 30 جولائی 2011 جو تھی ووٹ رجسٹریشن کے لیے کٹ آف ڈیٹ تھی، اور 1,65,00,000 ووٹس اس میں رجسٹر ہی نہیں ہو سکے جو یوتھ کے ووٹ ہیں جن کو پچھلے 4 سال میں شناختی کارڈ بنے ہیں، اور آپ کا جو لیگل ونگ ہے which is led by Mr. حامد خان and all، وہ ٹوٹلی ناکام ہو چکا ہے اس بات کو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے اندر رجسٹر کروانے کا کہ جائز ووٹرز کو ان کا حق مارا جا رہا ہے، اور یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں ابھی ملتان میں، قصور وغیرہ میں، یہ 2007 کی لسٹیں ہم نے دکھائی ہیں، ان کے تحت ہوئے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو اگر ابھی بھی وہ کورٹ میں نہیں جاتی یا الیکشن کمیشن کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کرتی تو پھر تو آپ کبھی 20 سیٹوں سے زیادہ لے ہی نہیں سکیں گے۔ مبشر ابھی اس آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میری آفس میں میٹنگ تھی، ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے، ہم یہ کسی صورت الیکشن نہیں ہونے دیں گے اگر انہوں نے نئی الیکٹرل لسٹ کے اوپر نہ کروایا، یہ میں آپ کو آج آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے چلیں، ہم پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں تو ہم نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کرتے، ہمارا اپنا ملک ہے، ہم یہ نون لیگ کی طرح نہیں کہ گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں اور پنجاب میں ان کے لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں سرکاری بلڈنگز کو، ہم وہ بالکل نہیں کریں گے ہم۔ لیکن اگر انہوں نے یہ الیکشن، یہ میں آپ کو کلیئر کر، اگر انہوں نے الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہونے دیا، انہوں نے یہ غلط لسٹ کے اوپر الیکشن کروایا، جو اب بائی دا وے آن گوئنگ کیس ہے ابھی سپریم کورٹ میں، یہ ختم نہیں ہوا کیونکہ ہم نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ جو انہوں نے اس پہ کیا تو ہے میری بھی ابھی پٹیشن ہے تک، لیکن وہ ابھی تک اس پہ واضح نہیں آئی کوئی بات۔ جی ابھی لیکن دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک بات آن بتاتا ہوں، گوئنگ، لیٹ می ٹیل یو، نہیں نہیں آن گوئنگ کیس ہے ابھی فیصلہ لیٹ می نہیں ہے۔ ٹیل یو، میں ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہوں اس لیے میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو جا کے یقین دلوایا
کہ جو بائی الیکشنز ہوں گے وہ نئی لسٹوں کے مطابق ہوں گے، اور میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں اور سپریم کورٹ کو میں یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا، اور ہم نے دکھایا ٹی وی پہ نہیں ایویڈنس کے ساتھ۔ مبشر بالکل نہیں ہوا، اور ہم نے اس لیے بوائیکاٹ کیا الیکشنز کا، کیونکہ ہمیں پتا تھا انہوں نے سارے قانون توڑے، انہوں نے نہ لسٹیں شو کی، انہوں نے لسٹیں ہی نہیں دکھائیں۔ ان کا اپنا قانون ہے کہ 30 دن پہلے لسٹیں دکھاتے ہیں، وہ انہوں نے دکھائیں۔ مجھے پتا ہے، اس لیے تو ہم نے الیکشن لڑے نہیں بائی الیکشن، لیکن میں پھر سے کہتا ہوں، اگر انہوں نے جنرل الیکشن ان کا خیال ہے، جو ان کی پلاننگ ہے کہ دھاندلی کر کے اگر یہ انہوں نے کوشش کی جیتنے کی، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں یہ یہاں اتنی بڑی سٹریٹ موومنٹ ہوگی، ان کو کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ لوگ تو رکے ہوئے ہیں، صرف الیکشن کی انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی عوام، آپ یہ IRI کی سروے دیکھ لیں، یہ جو انٹرنیشنل ریپبلک انسٹیٹیوٹ کی سروے ہے، یہ بالکل ایکوریٹ سروے ہے۔ 2007 میں آپ دیکھ لیں، 2008 کے جو الیکشن کے رزلٹس تھے، وہ سروے نے جو پہلے پریڈکٹ کیے ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہ یہ ابھی کوئی انہوں نے اب جو بڑی پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ سروے ٹھیک نہیں ہے، آپ دیکھ لیں ان کے رزلٹس 2008 کے الیکشن۔ تو اس لیے اگر تو انہوں نے الیکشن دھاندلی کر کے جیتنے کی کوشش کی، اس وقت پیپلز پارٹی کا تو گراف بالکل گر گیا ہے۔ نون لیگ کا نیچے آ رہا ہے، تحریک انصاف نمبر 1 پہ ہے، وہ نیچے آ رہے ہیں اوپر سے، تحریک انصاف اوپر جا رہی ہے۔ اگر انہوں نے الیکشن کروائی اور پولز کے کوئی رزلٹ ہیں، اور جو پارٹی جس کی 13-14% نیشنل پرسنٹیج رہ گئی ہے، اگر وہ انہوں نے کسی طرح جتا دی، تو کیا یہ قوم قبول کرے گی؟ میں آپ کو بتاؤں 1977 بھول جائیں گے لوگ جو یہاں ہونے لگا ہے، یہ اپنی جان بچا کے نہیں نکل سکیں گے، یہاں اتنا انتشار ہوگا۔ میں تو ابھی کہہ رہا ہوں بھائی، آپ نے میری بات کاٹ دی، اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی اپنی چوری بچانے کے لیے، میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ سونامی مارچ ہوگی اسلام آباد کی طرف۔ یہ اتنی بڑی پروٹیسٹ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھیں گے جو ہونے والی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کچھ لوگوں کو برا کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا پرائم منسٹر UK گئے، ان کو تو آپ نے برا کہہ دیا کہ جی وہ ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن پرائم منسٹر اور اسٹیٹ کے خرچے پہ جو صحافی یا جرنلسٹ UK گئے، ان کے متعلق آپ خاموش ہیں۔ مبشر کیا کہیں ہم، یعنی میں تو اتنا، اللہ نے اس دور میں، اصل میں شروع تو تب ہی ہو گیا تھا جب سے ہم نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے ہیں۔ جو اس قوم نے ذلت دیکھی ہے دونوں حکومتوں کے اندر، ایک کہ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بیچ رہے ہیں، امریکنوں کو پکڑا رہے ہیں، اپنے لوگوں پہ بمباری کر رہے ہیں، عورتیں بچے مار رہے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج کر رہے ہیں۔ دوسرا تماشا جو یہ کر رہے ہیں کہ پہلے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، دوسروں سے بھیک مانگتے ہیں، ہر جگہ جا کے کہ جی ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں پیسے دیں، پیسے مانگ رہے ہیں، اور یہ 80 لوگوں کو وہاں لے جانا کوئی۔ اچھا مجھے بتائیں یہ کرنے کیا گئے ہیں وہاں؟ یعنی مجھے ایک فائدہ بتا دیں، کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا، یہاں لوگ بھوکے ننگے مر رہے ہیں۔ یہ جو بجلی کا بحران ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں IPPs کو دینے کے لیے، اس لیے بجلی نہیں ہے، لیکن کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، وہاں کیا کیا جا کے، کیا میں کیا آتا ہوں ہوگا؟ اس پہ، اور جب اور ایک یہ جو بریک سے سارے لوگوں کو لے کیا کرنے گئے؟ میں آتا ہوں، جب بریک سے آؤں گا تو صرف ایک سوال ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اگلے الیکشن میں کراچی میں کتنی سیٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں ریئلسٹکلی؟ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ عمران خان، ویری کوئکلی، پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے اپنے ایک انٹرویو میں، حالیہ انٹرویو میں یہ کہا کہ 1/3 یعنی 1.3 پاکستانی جو پاکستان میں نہیں رہنے چاہتے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، تو کیا آپ ان کروڑوں لوگوں میں شامل ہیں جو چھوڑ کے جائیں گے؟ اب اس کا کیا جواب دوں؟ مجھے تو اس کی وہ جو عورت کی شکل ہے، وہ جو انٹرویور تھی، وہ شکل یاد آ رہی ہے کہ وہ ایسی، وہ ناک آؤٹ ہی ہو گئی کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ وہ بیچاری رونے والی ہوگی تھی۔ یعنی یہ، اور اوپر سے یوسف رضا نے جس طرح اس نے جو بعد میں اپنی اسمائل کیا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنی فاتحانہ پرل آف وزڈم میں نے کہہ دیا۔ نہیں اس میں، لیکن مجھے یہ شرمندگی ہوئی لیے تھی کہ جب اس اینکر نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ کہا، ہے لک می ان دی آئی وین یو ٹاک ٹو می، لک می ان دی آئی، یوں کر کے، وہ آئی تھنک دیٹ واز ویری انسلٹنگ۔ لیکن مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ انگریزوں نے اجازت کیسے دے دی اس کو آنے کی، کیونکہ کہیں دنیا کے اندر کوئی بھی عدالت سے کنویکٹ ہو جائے، اس کو کوئی بھی دنیا کا نظام، اس کا میرے خیال میں کوئی پریسیڈنس نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سے کنویکٹ ہو کے اور وہ بڑے آرام سے باہر دورے کر رہا ہے ایز پرائم منسٹر۔
اس کا تو کوئی پریسیڈنس ہی نہیں ہے. کراچی میں کتنی سیٹیں لیں گے ویری کوئکلی، کیونکہ میرے پاس اب یہ آخری سوال ہے. مبشر دیکھیں، آپ اگر آئی آر آئی کی سروے دیکھیں، اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں 2008 کے ریزلٹس بڑے قریب تھے سروے کے. اس وقت دو نمبر پہ پارٹی ہے، 15% ووٹ بینک ہے سندھ کے اندر. بلوچستان میں نمبر 1 ہے، فرنٹیئر میں نمبر 1 ہے، اور پنجاب میں 33% ہے نمبر 2، اور گیپ کلوز ہو رہا ہے. تو سندھ کے اندر ابھی ہم نے زور نہیں لگایا، کیونکہ ہماری مین کانسنٹریشن رہی ہے اوپر یہ دو پختونخوا میں اور اس وقت پنجاب میں. لیکن سندھ میں ابھی سونامی انٹر کرنے لگی ہے، عام لوگوں کو ہم پہنچنے لگے ہیں، سندھ کے عام لوگوں کے پاس. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بڑے بڑے نام لے لیتے ہیں اور عام لوگوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کی جو عام انٹیریئر سندھ کی جو رورل کلاسز ہیں، جو مڈل کلاسز ہیں، ان کے پاس جائیں، عام لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں. کیونکہ وہ لوگ تو بیچارے تنگ ہیں، سندھ سے شور مچاتے ہیں کہ جی دیکھیں سندھ سے بڑی ظلم ہو رہا ہے. لیکن سندھ کے بھی اور بلوچستان کے بھی سیاستدانوں کے حال دیکھ لیں، ان کے رہن سہن کیا ہے، اور عام عوام کے حال دیکھ لیں. یعنی جو پیسہ جاتا بھی ہے، اور آپ 18th امینڈمنٹ میں تو این ایف سی ایوارڈ چینج ہو گیا ہے، ان کے پاس پیسہ صوبوں کے پاس چلا گیا، وہ نیچے نہیں پہنچتا. ہماری کوشش یہ ہے کہ تحریک انصاف سیٹیں کتنی لیں گے؟ بجائے بڑے بڑے ان سے الائنس کرے نیچے تک. مبشر میں تو آپ کے سامنے پریڈکشن کرنے لگا ہوں کہ ابھی سونامی 30-40% پہ ہے. الیکشن کے قریب انشاءاللہ جو یہ سونامی اپنا پورا زور پکڑے گی، میرے خیال میں انشاءاللہ چاروں صوبوں کے اندر حکومتیں بنائیں گے، اور آف کورس سینٹر میں سویپ کریں گے. گڈ لک عمران خان. لیکن میں نے چلتے چلتے عمران خان آپ کو ایک بات ضرور سنانی ہے، اور اپنے ناظرین کو بھی سنانی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو نوٹ کر لیں. پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، سارے لوگ نوٹ کر لیں میری اس بات کو. اور میں بڑے ایک دل سے بلیف سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کہنے کو ہم لوگ ایک اسلامی ریاست ہیں، ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا ہر کاروبار جو ہے وہ سود کے اوپر چل رہا ہے، اور اس سے چھٹکارا پانے کی ہم کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے. نہ تحریک انصاف میں ہمت ہے، نہ پیپلز پارٹی میں، نہ نون لیگ میں، نہ جماعت اسلامی میں، نہ کسی جماعت میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کھل کے آ کے قانون سازی کروانے کی بات کرے کہ سود سے ہم نے کس طرح نجات پانی ہے. تو یا تو اسلامی اسٹیٹ بنائیں اس کو، یا پھر پراپر سیکولر اسٹیٹ بنائیں. لیکن اگر اسلامی اسٹیٹ بنانی ہے تو کوئی سود نہیں، بلا سود سب کچھ ہوگا. انٹل ٹمارو، اللہ حافظ.